الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے اسلام کا اخلاقی نظام۔ اسلام میں اخلاق کی اہمیت کتنی ہے اور اسلام کا اخلاقی نظام کیسا ہے؟ اس دنیا میں 18,000 قسم کے مخلوقات ہیں۔ 18,000 اقسام میں سے صرف ایک قسم وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے مکرم، محترم، معزز بنایا ہے اس شرط کے ساتھ کہ یہ انسان خود معزز، محترم اور مکرم رہے۔ اگر یہ خود محترم، معزز، مکرم نہیں رہتا تو پھر یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن ہم نے ان انسانوں میں فرعون بھی دیکھا ہے،
ان انسانوں میں ہم نے نمرود بھی دیکھا ہے، ان انسانوں میں ہم نے ابو جہل بھی دیکھا ہے، ان انسانوں میں بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، وہ تو اشرف المخلوقات نہیں تھے نا، انسان تھے لیکن اشرف المخلوقات نہیں تھے۔ اشرف المخلوقات وہ انسان ہوگا جس کے اندر انسانیت ہوگی، ورنہ یہی انسان جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، یہ انسان اتنا گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ گروں سے بھی یہ گرا ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن نے فرمایا ہے، قرآن فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں بنایا ہے۔ پھر ساتھ فرما دیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اس کو ہم نے وہ نچلے سے بھی نیچا بنا دیا۔ کیوں؟ کہ یہ غلط راستے پہ چل پڑا، اس نے اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کا بہترین نظام اس نے چھوڑ دیا، اس نے وہ جانوروں والا نظام اپنا دیا۔ تو اللہ نے انسان کو معزز، محترم، مکرم، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے لائحہ عمل دیا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے استاذ بنا کر بھیجے ہیں، معلم بنا کر بھیجے ہیں، اور ان معلمین نے انسانوں کی تربیت کی ہے، ان معلمین نے انسانوں کو انسانیت سکھائی ہے، ان معلمین نے بہت مشکلات برداشت کی ہیں، بہت مصیبتیں برداشت کی ہیں، بہت پریشانیاں برداشت کی ہیں، اور وہ برداشت کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو وہ سب نظارے دکھائے تھے، سارے نظارے اللہ کے پیغمبروں نے دیکھے تھے۔ اللہ کے پیغمبر ایسے پوائنٹ پہ تھے کہ وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ ہم عام انسان چونکہ ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں ہے، ایمان ہمارا متزلزل بھی ہو جاتا ہے، سختیاں برداشت نہیں کر سکتے، مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ ساری چیزیں دیکھی تھی، اس سے پیچھے ہٹنے کی ان کے لیے گنجائش نہیں تھی۔ ان کو پتہ تھا ہمیں تو یہ آنکھیں محدود ہے، آگے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، صرف علم ہے، ایمان ہے، نظارہ نہیں دیکھا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت میں بھی نظارے کیے ہیں، جہنم کے بھی نظارے کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ 3 پارے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ارینی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا دے آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا آپ نے یقین نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دی یقین تو میں نے کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا چلے دیکھنا چاہتے ہیں، 4 پرندے پکڑ لے، ان کو ذبح کر دے، کاٹ کاٹ کر کے ان کی قیمہ بنا کے مکس کر دے، ہڈیوں سمیت قیمہ بنا دے، مکس کر دے، پھر 4 پہاڑوں پر رکھ دے، اور پھر آواز دے، ان پرندے کو آواز دے دے، جس پرندے کو آواز دیں گے اس پرندے کی ہڈیاں اور گوشت جہاں سے ہے وہ آ کے مکس ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ قدرت کا کمال ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے، انسان کو اخلاقی اقدار سکھایا ہے۔ ان اخلاقی اقدار میں سب سے پہلے نمبر پر وہ تقوی ہے۔ انسان کا اخلاقی اقدار سب سے پہلے تقوی ہے، کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے۔ اور تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان اپنے حق کے علاوہ
کسی کے حق کو استعمال نہیں کرے گا، اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر تقوی موجود ہے۔ یہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اللہ کے حقوق کی نافرمانی سے بھی بچا رہا ہے، مخلوق کے حقوق کی نافرمانی سے بھی بچا رہا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تقوی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ بنا کے اس کو نکال دے گا، مشکلات سے دور کر دے گا۔ اس کے بعد خیر خواہی ہے، خیر خواہی، مخلوق خدا کی خیر خواہی، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، یہ اخلاقی اقدار ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ فرمایا دین خیر خواہی ہے، دین نصیحت ہے، للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ مخلوق خدا کے ساتھ خیر خواہی کرے، کس لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، للہ ولرسولہ، ایمان والوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کی بلائی چاہنا۔ اور سب سے بڑی بلائی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، ایمان والا بن جائے، جہنم سے بچنے والا، جنت میں جانے والا بن جائے۔ سب سے بڑی بلائی یہی ہے۔ اس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ چونکہ یہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگر راستے میں کوئی شخص جا رہا ہے، اس کے پاس ٹماٹروں کا ایک تیلا ہے، 2-4 کلو ٹماٹر اس میں ہے، اگر اس سے 1-2 دانے گزرتے ہیں، اگر راستے میں 5-6 لوگ جا رہے ہیں، وہ سائیکل پر ہو، موٹر سائیکل پر ہو، جیسا بھی ہو، پیچھے سے وہی 4-5 لوگ ساری آواز دیں گے بھائی پیچھے دیکھے آپ کے ٹماٹر گر گئے۔ کیوں؟ کہ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اس ٹماٹر کی تو اتنی ویلیو نہیں ہوگی، کتنے کے ہوں گے؟ 40-50 کے ہوں گے، چلو 100 کے کر دے۔ لیکن اس کے جو ہمیشہ والی زندگی ہے، وہ جو ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے، اس کو سزا ملنی ہے۔ اگر ایک دن بھی ہم اندازہ لگائے، ایک چھوٹی سی موم بتی اس کے اوپر انگلی رکھ دے تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی انگلی جل جائے۔ سب سے بڑی بلائی، سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہی سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ انسان کا اخلاقی نظام، ہمارا اخلاقی نظام کیا ہے؟ کہ اللہ کا خوف دل میں رکھے۔ اخلاقی نظام یہ ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ بلائی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اخلاقی نظام ہے وہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے۔ سچ بولنا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تقوی کی بات پہلی ہو گئی۔ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ سچ کیا ہے؟ سچ ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن وہ بھی انسان ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، مال سے محبت ہو سکتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، وہ بھی انسان ہے، وہ بزدل ہو سکتا ہے بحیثیت انسان۔ پھر سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مومن کا مطلب ہی ماننے والا ہے، تصدیق کرنے والا ہے، ایمان لانے والا ہے، سچ کہنے والا ہے۔ ایمان کا مطلب ہی تصدیق ہے، ماننا ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا وکونوا مع الصادقین، سچے لوگ کے ساتھ دیا کرے، سچ کہہ دیا کرے۔ اور وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین،
سچ بولنے والے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول امیر المؤمنین، ان کا لقب ہے صدیق۔ صدیق کا لقب ان کو کیوں ملا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور واپسی پر لوگوں کو بتایا کہ یہ سفر میں نے کیا ہے، یہ کچھ میں نے دیکھا ہے، یہ مرحلہ، یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہوا ہے، مکے والوں نے انکار کر دیا۔ مشرکین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ سے ہم ایک بات پوچھتے ہیں، آپ یہ بتائیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مکے سے ایک شخص مسجد اقصی کے علاقے میں چلے جائے، وہاں سے اتنا سفر کرے، یہ کرے، یہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ خوش ہو گئے، تالیاں بجانے لگے۔ پھر سوال کیا، پھر کہنے لگے کہ آپ نے جن پر ایمان لایا ہے یہ تو انہوں نے کہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے۔ آپ تو ایک بار کہتے ہیں، ان کے جو خادم ہیں، ان کے جو معاون ہیں، ان کے جو وزیر ہیں، ان کے پیغام لانے والے ہیں، وہ تو دن میں کئی بار آتے جاتے ہیں۔ میرے محبوب ایک بار گئے ہیں، ان کے جو خادمین تھے، ان کے جو وزیر تھے، ان کے لے جانے والے تھے، وہ تو دن میں کئی بار آتے جاتے ہیں۔ یہ کون سی بات آپ نے کر دی؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے ابو بکر کا لقب وہ صدیق قرار دے دیا، اس لیے کہ مومن کا کام کیا ہے؟ سچ کہنا، سچ کا ساتھ دینا، سچ ماننا، سچ بولنا، ایمان والوں کی خیرخواہی کرنا۔ اسلام کا اخلاقی نظام، اخلاقی اقدار، وہ عدل اور انصاف کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ فرمایا کہ اللہ حکم کرتا ہے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا حکم ہے کہ اللہ عدل، برابری، مساوات، ظلم زیادتی کا اللہ حکم نہیں دیتا ہے، اللہ عدل کا حکم دے رہا ہے، اللہ احسان کا حکم دے رہے ہیں۔ احسان اس کو بولتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے بلائی نہیں کی ہے، آپ اپنی طرف سے اس کے ساتھ بلائی کر رہے ہیں۔ عدل برابری ہو گئی، آپ کے ساتھ کسی نے بلائی کی، آپ نے بھی کر دیا، عدل برابری۔ احسان، آپ کے ساتھ کسی نے بلائی نہیں کی، آپ اپنی طرف سے بلائی کر رہے ہیں۔ اور جو احسان کر رہے ہیں تو احسان کے لیے اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ اللہ نے فرمایا میں دوں گا، میں عطا کروں گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ عطا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹنا، یہ شریعت نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ معاشرے میں ہماری لڑائی ہوتی ہے، آپس میں رشتہ داروں کی لڑائی ہوتی ہے، دوستوں کی لڑائی ہوتی ہے، ایک ساتھ کام کرنے والوں کی لڑائی ہوتی ہے، غیروں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ احسان کیا کریں، ان کی چیزوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اپنی طرف سے ان کو چیز دیا کریں۔ اور جب معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں گے، احسان کریں گے، تو معاشرے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اچائی ہوگی۔ یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور مصافحہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو مسکراتے ہیں، مسکراہٹ سے ملتے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ ہاتھ ملانے کے بعد جب ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو ہاتھ ایک دوسرے کے جوڑنے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ بندوں کی طرف سے احسان چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، نیکی چاہتا ہے، ان کی ترقی چاہتا ہے۔
اور اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے تھے، لوگوں کی بھلائی کی ہے، خیرخواہی کی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہے، وہ اللہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ میری مخلوق یہ کامیابی کی طرف جائے۔ اتنے عظیم الشان لوگ، اتنے بڑے لوگ، معصوم لوگ، بے گناہ لوگ، انہوں نے مارے کائی ہے، ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اسی لیے بھیجے کہ مخلوق خدا کی خیرخواہی کرے۔ یہی اسلام کا اخلاقی اقدار ہے، اسلام کا اخلاقی نظام ہے۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، جو پیغمبر کی ذمہ داری تھی تبلیغ کرنا، یہ ذمہ داری اب ہماری ہے کہ ہم اللہ کا کلام سیکھیں، اللہ کا کلام پڑھیں، اس کو وقت دیں، اس کو دل میں جگہ دیں اور اس کی تبلیغ کریں، اس کو آگے پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن ان لوگوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے اللہ کی دربار میں، جن لوگوں نے قرآن کی طرف توجہ نہیں کیا۔ قرآن میں 19 پارے میں پہلے صفحے میں جب آپ پڑھیں گے، پہلے صفحے میں اللہ رب العزت کے دربار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کو مخاطب کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو وقت دینا چاہیے، اپنے اوپر زبردستی کرنا چاہیے، دل نہیں چاہتے تب بھی پڑھے، اپنے اوپر لاگو کرے۔ باقی چیزوں کو ہم وقت دیتے ہیں، موبائل ہم گھنٹے گھنٹے دیکھ لیتے ہیں، ٹی وی ہم گھنٹے گھنٹے دیکھ لیتے ہیں، کھیل کود میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی وقت آدمی اپنے لیے مخصوص کرے کہ یہ کام اس وقت میں ہم نے قرآن پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے بٹائے، اپنے اہل و عیال کو بھی بٹائے۔ دنیا داری کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھی کہیں دور دراز بازاروں میں لے جاتے ہیں، اہلیہ کو بھی لے جاتے ہیں، جو کہتے وہ کرتے ہیں۔ کہ ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا ٹائم وقف کرے اور بٹائے ان کو کہ یہ ٹائم ہمارا اس کام کا ہے، اس ٹائم میں ہم کوئی اور کام نہیں کریں گے، تو تب ہماری تربیت ہوگی اور اللہ کی رضامندی ہوگی، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو شکایت ہے اس میں شرمندگی نہیں ہوگی۔ اسلام کا اخلاقی نظام، اس میں عفو و درگزر بھی ہے۔ عفو و درگزر، معاف کرنا، معاف کرنا، دل میں بات نہیں رکھنا، بغض نہیں کرنا، اپنے دل میں کینہ حسد نہیں رکھنا۔ کوئی آپ سے برائی کرے، ناانصافی کرے، زیادتی کرے، تو آپ اس کو دل میں لے بیٹھے کہ کبھی تو یہ میرا قابو آئے گا، جس طرح ہم کہتے رہتے نا کہ کبھی تو یہ میرا قابو آئے گا۔ یہ اسلام کا جو ہے نا وہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ کار معاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو، طور طریقے کو، تو اسلام میں ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے بتایا ہے کہ جب فتح مکہ میں سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو آ گئے، اب تو سارے قابو آ گئے، انہوں نے کہا مکے والوں نے تو آج تو ہماری خیر نہیں ہے، پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اپنے اپنے دروازے بند کرو، جو گھر میں رہے گا وہ معاف ہے، جو بیت اللہ میں رہے گا وہ معاف ہے۔ یہاں تک کہ مکے کا سردار اس کی دلجوئی رکھنے کے لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کے گھر میں بھی رہے گا اس کو بھی معافی کا اعلان ہے۔ اس طرح عفو و درگزر یہ اسلام میں ہمیں درس دیا ہے، معاف کرنا، امانت اور دیانت کا خیال رکھنا، وعدوں کی پاسداری کرنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، پڑوسی چاہے وہ گھر کے پاس ہو، چاہے دفتر میں ہو، چاہے گاڑی پہ سفر کر رہے ہو، آپ کا پڑوسی چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، نان مسلم کے بھی اپنے حوالے سے، یہ پڑوس کے حوالے سے حقوق ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پڑوس کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ اسلامی اقدار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب ہم سب